السلام علیکم. پہلے تو ان سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کیا ہوا ہے. اس سے ان کو اپڈیٹس جو ہیں وقت پہ مل جاتی ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو پلیز آپ بھی کر لیں, آپ کو بھی اپڈیٹس وقت پہ مل جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں اس وقت اس پورے خطے کی صورتحال میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, جس سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان طالبان کا حمایتی ہے. پاکستان اس وقت پوری دنیا کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے. افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد انڈیا کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. امریکن آرمی جانے کے بعد کیا امریکہ کے افغانستان کے معاملات میں دلچسپی کم ہو گئی ہے یا نہیں. امریکہ کے طالبان کے حوالے سے خدشات کیا کیا ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات کی. اس وقت بہت لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی پاکستان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے, اور خاص طور پہ ہندوستان کے میڈیا یہ بات کر رہا ہے, کیونکہ طالبان کی حکومت کے آتے ہی جس طرح پاکستان بھر میں ایک بار پھر سیکیورٹی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور صرف ہمارے اندرونی حالات ہی نہیں بلکہ چائنیز قافلوں پر حملہ کر کے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات, سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. لیکن یہ صرف ظاہری صورتحال ہے. اب میں آپ کو اس کے ذرا پیچھے کی کہانی بتاتا ہوں. دراصل جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طالبان کا حمایتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. پاکستان صرف اس بات پہ خوش ہے کہ اب پہلے کی طرح بھارت اور امریکہ کے گٹھ جوڑ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف جو بھارت استعمال کرتا رہا, اب امریکی فوجوں کے وہاں نکلنے سے اور حکومت تبدیل ہونے سے وہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اس کے علاوہ انڈیا اور امریکہ جس طرح پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے تھے, وہ بازی پلٹ چکی ہے. ہمارے سامنے کہ شمالی اتحاد کے لوگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. افغانستان میں جو نئی حکومت بننے والی ہے اس میں بھی اس وقت جو ملک اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ پاکستان ہے. یہ تمام لوگ انڈیا یا امریکہ نہیں گئے جو پاکستان کے پاس آئے ہیں, کیونکہ پاکستان اس وقت ایک بیلنس رول پلے کر رہا ہے. اگر پاکستان صرف طالبان کا حمایتی ہوتا تو اتحادی لوگ پاکستان پہ اعتماد کر کے یہاں پہ موجود نہ ہوتے. دوسری جانب اس وقت پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو افغانستان سے غیر ملکی سفیروں اور باشندوں کو باہر نکالنے میں تمام ممالک کی مدد کر رہا ہے. اور اس وقت جب ایئر ٹریفک کنٹرول وہاں کام نہیں کر رہا, زمین پہ جنگ چل رہی ہے کہیں نہ کہیں, اور ایئرپورٹس کا چارج امریکن آرمی کے پاس ہے اور ان کے پلینز کی ہر وقت فلائنگ ہو رہی ہے, تو صرف پی آئی اے کے جہاز اور پائلٹس اور کیبن کرو ہے جو تمام خطرات کے باوجود اپنی سروسز دے رہے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غیر ملکی شہریوں کو وہاں سے نکالنے کا کام کر رہے ہیں. ان سب کے بعد کیا وہی یورپین ممالک جب پاکستانی پائلٹس اور پی آئی اے سے معافی مانگیں گے جنہوں نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. یورپین یونین ایئر سیفٹی ایجنسی جس نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے یورپین ممالک کے لیے فضائی آپریشنز کے اجازت نامے کو مئی 2020 میں 6 مہینے کے لیے معطل کر دیا تھا, اور پھر 6 ماہ پورے ہونے کے بعد بھی اس پابندی کو برقرار رکھا. یعنی کل تک جو پائلٹس اور ایئر لائن اتنی بری تھی کہ آپ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, جن پائلٹس کا روزگار آپ نے خطرے میں ڈالا, آج وہی پائلٹس آپ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کے شہریوں کو بچا رہے ہیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے, ان یورپینس کو چاہیے کہ پی آئی اے کے پلینس چارٹر کریں اور ان کو کہیں کہ تم افغانستان سے ڈائریکٹ ان کو یورپ کی ڈیسٹینیشنز تک لے کے آؤ. ہم تمہاری فلائٹس کھول رہے ہیں, ہم تمہارے لائسنسز کو کھول رہے ہیں. بہرحال آج افغانستان کے معاملے میں یونائٹڈ نیشنز کو جو تکلیف ہو رہی ہے, تو ان کی یاد دہانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں اور بہت سے ممالک ہیں جن کے حالات افغانستان سے کئی گنا زیادہ خراب ہیں. آپ آج تک ان کے حوالے سے کیوں چپ ہیں, حالانکہ ان پر آپ کی قراردادیں موجود ہیں. شام ہو, فلسطین ہو, کشمیر ہو, بہت سی جگہ اس وقت عورتوں پہ بچوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, معصوم شہریوں کو مارا جا رہا ہے, بمبنگ ہو رہی ہے. اس پر تو یونائٹڈ نیشنز کا ہمیشہ وہ حال ہے جو کسی بھی گھر میں ضرورت پڑنے پہ ٹی وی کا ریموٹ ہو, نیل کٹر ہو, موبائل یا کولڈ ڈرنک کھولنے والے جو کلپس ہوتے ہیں ہر وقت ہر ایک کی نظروں کے سامنے پڑے ہوتے ہیں, ضرورت پڑنے پہ کبھی بھی نہیں نظر آتے. آج یونائٹڈ نیشنز کو افغانستان میں ان عورتوں, بچوں اور شہریوں کا درد اٹھ نہیں رہا, بلکہ انہیں صرف امریکہ کا ساتھ دینا ہے, اس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. کیونکہ امریکہ مختلف ہیلے بہانے کر کے افغانستان سے تو نکل گیا, لیکن اس کے مفادات ابھی بھی افغانستان سے ختم نہیں ہوئے. جس کی ایک مثال میں آپ کو یہاں دیتا چلوں کہ حال ہی میں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا کہ اب آنے والے وقت میں امریکہ میں یعنی 2030 سے انہوں نے کہا جو بھی گاڑی استعمال ہوگی وہ لازمی ہوگا کہ الیکٹرانک ہو, الیکٹرک ہو. پیٹرول پہ چلنے والی یا ڈیزل پہ چلنے والی گاڑیاں ختم ہو جائیں گی. اور سب جانتے ہیں کہ الیکٹرک کارز کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے, ہیوی بیٹریز کی, جو کہ لیتھیم سے بنتی ہیں. اور لیتھیم کے دنیا میں سب سے بڑے ذخائر کہاں پہ موجود ہیں, افغانستان میں. اور صرف لیتھیم ہی نہیں, افغانستان میں اور بھی بہت سے ایسے معدنی ذخائر موجود ہیں
جو کہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے امریکہ بے شک اپنی فوجوں کو وہاں سے نکال رہا ہے، لیکن وہ اپنا اثر رسوخ افغانستان سے نہیں کم کرنا چاہتا، کیونکہ وہ افغانستان کے معدنی وسائل کو استعمال میں لانا چاہتا ہے. اگر امریکہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو ڈر ہے کہ چائنا جو کہ افغانستان کے ہمسائے میں ہے اور اس کے طالبان کے ساتھ اب بہتر تعلقات ہیں، تو چائنا امریکہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ان وسائل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، جس کے بعد امریکہ کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری یا آٹو موبائل انڈسٹری کا وہی حال ہوگا جو کہ اب ڈیفنس انڈسٹری کا ہو رہا ہے. یعنی کوئی بائر ہی نہیں ہے، کوئی خریدار ہی نہیں ہے. لیتھیم تک رسائی حاصل کر کے چائنا الیکٹرک کاریں بڑی تعداد میں بڑی جلدی بنانا شروع کر دے گا، اور اس کے پاس پاکستان، ٹرکی، ایران، رشیا، خود افغانستان کی صورت میں پہلی ایک بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے. یہاں کے لوگوں کو چائنا سے سستی الیکٹرک کارز ملیں گی اور چائنا کی انڈسٹری مزید فلرش کرنا شروع کر دے گی. اس لیے اس وقت افغانستان کی صورتحال چائنا اور پاکستان کے لیے نہیں بلکہ امریکہ اور انڈیا کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. انڈیا میں جو اس وقت صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے، اس کا اندازہ آپ انڈین میڈیا دیکھ کر لگا سکتے ہیں. تمام ملبہ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. وہاں کی ایجنسیز یہاں پہ کارروائیوں اور سازشوں میں مصروف ہیں، کیونکہ ان کے پچھلی 20 سالوں کی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے. جن حکمرانوں پہ انڈیا اپنی عوام کا دیا گیا ٹیکس لوٹاتا رہا، وہ اس وقت خود بھگوڑے ہو چکے ہیں. انہیں ابھی صرف اپنا آپ کو بچانے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، اور اسی لیے کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں یا پاکستان پھنس چکا ہے تو یہ سراسر غلط ہے. پاکستان کے حالات انشاءاللہ اب بہتر ہونے والے ہیں. اس کی ایک مثال تو آپ دیکھ لیں کہ جس آئی ایم ایف نے سے سب ڈر رہے تھے کہ اب پاکستان کے ساتھ سخت رویہ اپنائے گا، تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو $2.77 بلین کا قرضہ دیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہمارے زر مبادلے کی ذخائر تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ جائیں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ قرض پاکستان کو بغیر کسی شرط، بغیر کسی شرائط کے دیا جا رہا ہے، اور یہ رقم آج ہی پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی. اس لیے مشکلات اب پاکستان کے لیے نہیں بلکہ انڈیا اور امریکہ کے لیے ہیں. ویسے بھی اب طالبان نے صاف صاف کہہ دیا کہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، اور یہ ڈیڈ لائن نہیں بلکہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے. اور اگر اس میں توسیع کی جاتی ہے تو اسے قبضے میں توسیع سمجھا جائے گا، اور ایسی کسی بھی توسیع کی صورت میں بد اعتمادی کی فضا قائم ہوگی، جس کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ 30 یا 31 اگست تک امریکہ کو جتنے وہاں پہ ٹروپس ہیں ان کو نکالنا ہے. جو مزید 3000 ٹروپس انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں ان کو بھی نکالنا ہے. آلریڈی آج کابل ایئرپورٹ کے اوپر اکا دکا فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں. بھڑکنے والی ہے آگ. امریکہ اپنے فوجیوں کو وہاں پہ اتنے زیادہ طالبان کے آگے ایکسپوز نہیں کر سکتا، نکلنا پڑے گا. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں.